واجب نماز توڑنا حرام ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لا تبطلوا اعمالکم، واجب نماز کسی عذر کے بغیر واجب نماز کو عذر و اختیار توڑنا، باطل کرنا حرام ہے، گناہ ہے واجب نماز توڑنا. یہ بھی مشکل ہے. کیا یہ مبتلات نماز تو کب سے ختم ہو گئی، مکروہات نماز. یہ ہے نماز جو ہے کن مقامات پر نماز کو توڑنا جائز ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب تیسرا اور آخری مسئلہ، کن موارد میں کس جگہ نماز واجب کو توڑنا. مستحب نماز تو جب بھی آپ چاہے توڑ سکتے. نماز واجب جو واجب نماز ہے اس کو کن مقامات پر نماز توڑنا جائز ہے. جواب، عذر و اختیار کوئی مجبوری نہ ہو تو نماز توڑنا حرام ہے، نماز توڑنا حرام ہے. لیکن اگر مال کی حفاظت کے لیے کوئی چور آپ کا مال چھین کے لے جا رہا ہے، وہاں سے اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہے وہاں سے، یا جو ہے نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کوئی مالی نقصان ہونے والا ہے یا بدن کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، یعنی حفظ مال اور حفظ جان کے لیے نماز واجب توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، خود کی جان کو خطرہ ہے، بس بولو وہاں سے شیر حملہ کر رہا ہے، پتہ چلا وہاں سے سیلاب کا پانی آ رہا ہے، پتہ چلا وہاں سے خطرناک آندھی آ رہی ہے، پتہ چلا یہ دیوار گر رہی ہے، تو اس میں تو اس کی جان یا تو جان جانے کا خطرہ ہے یا جسمانی نقصان کا خطرہ ہے. یہاں نماز پڑھنا، نماز کو توڑنا جو ہے ضروری ہے، نماز توڑنا واجب ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ نماز واجب پڑھ رہا تھا، نماز مغرب پڑھ رہا تھا، خدا نہ کرے وہاں سے کسی جانور نے حملہ کر دیا، سام نے حملہ کر لیا، شیر نے حملہ کر لیا، ایک مثال. یا نماز واجب پڑھ رہا تھا، پتہ چلا وہاں سے پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ظاہر ہے نماز کو توڑنا واجب نماز کو توڑنا ضروری ہے. یا جو ہے کیا نام ہے دیوار گر رہی ہے، پتہ چلا یہ دیوار گر رہی ہے، یا تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر یا کسی جگہ پر آگ لگی ہے جس سے اس کے مال یا اس کی جان کے لیے اگر خطرہ لاحق ہو جائے تو نماز کو توڑنا ضروری ہے، نماز توڑنا ضروری ہے. یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہے، اپنی جان کو خطرہ ہے یا کسی اور ایسے انسان کی جان کو خطرہ ہے جس کی جان محترم ہو، تو نماز واجب کو توڑنا ضروری ہے. اور جان کے خطرے کے علاوہ کوئی اور ایمرجنسی ہو، جیسا کہ مدرسے میں نماز پڑھنے لگے اور پھر خیال آیا کہ وین نکل جائے گی. ہاں وہ بھی اشکال نہیں، نماز توڑنے فرض نہیں. یہ بتاتا ہے صرف ایک صورت میں ہے کہ معمولی چیزوں کے لیے نماز توڑنا مکروہ ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے. اس کے لیے بھی کسی اور کی مال جان کی حفاظت کے لیے بھی، اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی نماز توڑنا ضروری ہے. اور معمولی ایک سوئی کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی کہ ایسی معمولی چیز کو بچانے کے لیے نماز توڑ دے جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک سوئی ہے، ایک ماچس کا ڈبہ ہے، 1 روپیہ ہے، 5 روپیہ، نماز توڑنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر نماز توڑتا ہے تو مکروہ ہے، پھر بھی نماز توڑنا جائز ہے. خلاصہ یہ ہے پہلا بولوں یا پہلا یا دوسرا دونوں، مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ جان اپنی ہو یا کسی اور کی جان ہو، ہلاکت سے بچانے کے لیے یا ضرر سے بچانے کے لیے، یہ دونوں ہیں. یا ان جگہوں پہ جائز ہے، عام حالتوں کے اندر حرام ہے. یہ ایک جگہ نماز کو توڑنا جو ہے واجب ہے. ابھی اور ایک جگہ جائز ہے، مکروہ ہے لیکن پھر بھی حرام نہیں ہے نماز توڑنا. بدون وجہ توڑنا حرام ہے، بدون وجہ خواہ واجب نماز پڑھنے کے بعد خواہ توڑ دیا. نماز کو ایسا کرنا حرام ہے. واجب نماز، مستحب نماز میں جائز ہے. یہ ہے 2 3 جتنا بنانا چاہے آپ بنا دے، چونکہ اس کے اندر کئی صورتیں آ گئی. اپنی جان یا کسی بھی محترم انسان کی جان ہلاکت سے بچانا یا ضرر سے بچانا، اپنا مال یا کسی ایسے شخص کا مال جو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو. اس میں کئی صورتیں بنتی ہے جو سب ملا کے آپ ایک صورت بنا دیں. دوسری صورت، اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس نے نماز شروع کی ہے، اس نے اپنے قرضے کو مطالبہ کیا، اپنا قرضہ مطالبہ کیا، کہاں فوراً، چونکہ قرضہ ادا کرنا واجب فوری ہے نا، واجب فوری ہے. نماز
وہ تو 1 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بجے، 4 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 7:30 بجے، وہ تو اس کے لیے تو ٹائم ہے، لیکن وہ واجب فوری نہیں ہے، اس کے پاس نماز کے لیے ٹائم بہت ہوتا ہے۔ لیکن اگر طلب یعنی جس کا قرض ہمارے اوپر موجود ہے، اگر وہ مقروض سے اپنا قرض کا مطالبہ کرے، اگر اس کی جیب میں ہے، نماز توڑے بغیر دے سکتا ہے تو وہ نکال کے دے دیں گے، نماز کیوں توڑیں گے؟ لیکن اگر پیسے بینک میں ہے، گھر میں ہے یا کسی اور جگہ ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ نماز کو توڑے، واجب نماز، ہاں مستحب نہیں، واجب نماز کو توڑ دے، مقروض کا قرضہ پہلے ادا کرے، پھر واپس آنے کے بعد خدا کا قرضہ جو کہ نماز ہے اس کو ادا کرے۔ خدا کا قرضہ آسان ہے، لوگوں کا قرضہ مشکل ہے، قرضہ مشکل کام ہے اگر احساس بیدار ہو تو، اگر احساس بیدار نہیں ہے تو اللہ حفیظ۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم عراق سفر میں تھے، سندھ کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، تو میں نے مسئلہ مسائل بیان کرتے کرتے باتوں میں کہہ دیا کہ صدقہ سے زیادہ قرضے کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، مثلا ایک آدمی 1 لاکھ قرضہ دیتا ہے کسی کو، تو کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا ثواب صدقہ سے زیادہ ہے، 1 لاکھ صدقہ دینے سے 1 لاکھ قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صدقہ مستحق کو بھی ملتا ہے، غیر مستحق کو بھی ملتا ہے، صحیح آدمی کو بھی ملتا ہے صدقہ، غیر مستحق کو بھی ملتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن قرضہ ضرورت مند کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ ضرورت مند ہے تو قرضہ لیتا، نہیں تو قرضہ کیوں لیتا خواہ؟ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ ایک انسان کی مجبوری ختم کرتا ہے، قرضہ اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، ضرورت ختم ہو گئی، واپس آیا، پھر دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرے کو دے دیا۔ صدقہ ایک کی مجبوری ختم کرتا ہے، قرضہ نہ جانے کتنے لوگوں کی مجبوری ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ روپیہ روزانہ تو کوئی صدقہ نہیں دے سکتا ہے، اگر کسی کو کوئی قرضہ دیتا ہے 1 لاکھ تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ وہ قضا 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، لیکچر ختم ہونے کے بعد اس کو پتہ نہیں کیسا تجربہ تھا، اس نے بولا توبہ توبہ توبہ، قرضہ تو دینا ہی نہیں چاہیے، بولا کسی کو قرضہ تو زندگی میں دینا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کیوں، واپس نہیں ملتا ہے؟ تو واپس تو چھوڑو، وہ تو نہیں ملتا ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کسی کو قرضہ دے دیا، بعد میں اگر غلطی سے اس سے مانگا تو پیسہ تو گیا، دوستی بھی گئی، پھر دوستی بھی چلی جاتی، وہ دوست بھی چلا گیا، پیسہ بھی چلا گیا، اس لیے قرضہ تو دینا ہی نہیں چاہیے بولے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ سے ہے چونکہ انسان کا احساس جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، قرضے کو وہ امانت نہیں سمجھتا ہے، جبکہ جس کا احساس زندہ ہے۔ بہت بڑے پہلوان کا جملہ ہے کہ میں جنگ کے اندر بڑے بڑے ہتھیار کو پہاڑوں سے وہاں منتقل کیا، وہاں سے وہاں منتقل کیا، اتنا گران نظر نہیں آیا جتنا قرض جو ہے گران نظر آیا۔ وہ احساس ذمہ داری ہوتے ہوئے نا، احساس اگر زندہ ہے تو بڑے بڑے اسلحہ کو پہاڑ پر پہنچانا اس کے لیے آسان ہے، وہ وزن آسان ہے، قرض کا جو ہے وزن بہت زیادہ ہے۔ دیکھو کتنا قرض کا جو ہے اہم مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں گے واجب نماز توڑ کے قرضے کو ادا کرنا چاہیے، پھر واپس آ کے نماز واجب کو ادا کرنا چاہیے، توڑ کے۔ ہاں شروع نہیں کی ہے تو الگ مسئلہ، شروع کر کے دوسری رکعت میں یا آخری رکعت میں اگر وہ طلبکار جو ہے قرضے کا مطالبہ کرے، نماز کا وقت موجود ہے تو یا وہیں بھی جیب سے نکال کے دے سکتا ہے تو وہ دے دے، نہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ گھر جا کے وہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے دوسری صورت جہاں پہ نماز واجب کو توڑنا جائز ہے۔ تیسرا، نماز کی دوسری رکعت میں پتہ چلا مسجد نجس ہو گئی ہے، پھر تکرار کرتا ہوں، مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے، نماز واجب فوری نہیں ہے، واجب موسع ہے، بہت ٹائم ہے واجب کے لیے، نماز کے لیے۔ اگر نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو نماز واجب جو شروع ہو چکی ہے اسے پہلے ہم توڑیں گے اور مسجد کو پہلے لے جا کے پاک کریں گے، اس کے بعد ہم نماز کو دوبارہ شروع کریں گے۔ پھر تکرار کرتا ہوں، یہ کس صورت میں ہے؟ اگر نماز ہی کے اندر مسجد پاک کرنا ممکن نہ ہو اور دوسرا نماز کا وقت تنگ نہ ہو، یہ 2 شرط ہیں۔ نماز کے درمیان
یہ تو بالکل واضح ہے. اگر نماز ایک ایسے نجاست اتنی کم ہے، فرض کر لو مسجد جو ہے وہ ہے کچی ہے، فرش جو ہے کچی ہے، وہاں نجاست تو ہے، تو پھر وہ مٹی اٹھا کے باہر پھینک دی، پاک ہو جاتی. یا پتہ چلا ایک جانماز مسجد سے، جانماز کو بند کر کے نماز کے اندر کھڑکی سے باہر پھینک دیا. تو اس طرح کا کوئی نماز کو توڑے بغیر مسجد کی تطہیر اگر ممکن ہے تو الحمدللہ نماز نہیں توڑیں گے. لیکن اگر نماز توڑے بغیر مسجد کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی تنگ نہیں ہے تو اس صورت میں واجب نماز کو پہلے توڑیں گے، واجب نماز کو پہلے توڑیں گے، مسجد کو پہلے پاک کریں گے، اس کے بعد دوبارہ آ کے ہم نماز پڑھیں گے. اچھا، اور ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص نماز واجب کو شروع کرے، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے کہ اذان و اقامہ نہیں دی ہے، میں نے اذان نہیں دی ہے، اقامہ نہیں پڑھا ہے، اذان و اقامہ وہ بھول گئے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اذان و اقامہ ایک تو جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہے تو پھر نماز نہیں توڑ سکتے. غلطی سے بھول کے اذان و اقامہ جو ہے اذان نہیں دی ہے نماز کے لیے، اگر رکوع میں جانے سے قبل واجب نماز، ہاں پہلی رکعت ہی یقیناً پہلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے، یاد آنے کا مطلب پہلے بھول گئے تھے، یاد آ جائے کہ جناب علی میں نے اذان و اقامہ نہیں پڑھی ہے، کس کے لیے؟ نماز واجب کے لیے. تو اگر بھول کے ایسا ہوا ہے تو اذان و اقامہ دینے کی خاطر واجب نماز توڑیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ اذان و اقامہ بھول کے اس نے چھوڑ دیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد یاد آیا تو نہیں، پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے اگر یاد آ جائے، پہلے بھول گئے تھے اذان و اقامہ اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اذان و اقامہ کے ثواب کو درک کرنے کے لیے جائز بلکہ مستحب ہے، یعنی ثواب ہے، مستحب ہے کہ واجب نماز کو توڑے، واجب نماز کو توڑ دے اور اذان و اقامہ دے کر نماز شروع کرے. اذان و اقامہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو بعد میں آتا ہو تو ختم، پھر اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئیں گے ہم. چلے، یہاں نہیں دیا ہے لیکن بعد میں جماعت کی بحث میں ہے کہ اگر ایک آدمی نماز واجب ادا کر رہا تھا، اچانک قد قامت الصلاۃ کہہ کر نماز جماعت کھڑی ہو جائے، نماز جماعت کھڑی ہو جائے، اسے پتا ہے کہ اگر میں اپنی نماز کو جاری رکھوں تو میری نماز سے پہلے امام اتنا اسپیڈ سے پڑھتا ہے، اس کی نماز مجھ سے پہلے ختم ہو جائے گی. اچھا، تو پھر نماز جماعت کو ترک کرنے کے خاطر واجب نماز کو توڑ کر نماز جماعت میں شریک ہونا، نماز جماعت، نماز واجب کو توڑنا جائز ہے. چونکہ ہمارا موضوع یہ چلا تھا نا کہ نماز واجب کو کہاں کہاں توڑنا جائز ہے. تو نماز جماعت کے لیے، نماز جماعت کے اندر شرط یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں اس نماز کو ختم کروں تو نماز جماعت مجھے نہیں ملے گی. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گیا، 5 تو ہو گیا، اوپر بھی ادھر 5 ہو گیا، ادھر 6 ہو گیا ہے، گاڑی میں 6 ہو گیا ہے. تو یہاں 5 ہو گیا، وہاں پہ 6 ہو گیا. تو ان میں چند مقامات پر نماز کو توڑنا واجب ہے. مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، قرضہ ادا کرنے کے لیے، مسجد کو پاک کرنے کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہے. لیکن اگر نہیں توڑا، اسے نماز نہیں توڑی تو گناہ ہوا ہے، لیکن نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آخر میں جو بتا دیا اذان و اقامہ اور جماعت ہوئے تو اسے بھی توڑنا مستحب تھا. وہاں تو کیا کہا سمجھ میں آیا؟ جہاں توڑنا واجب ہے وہاں اگر نہیں تو نماز نہیں توڑتا ہے تو وہ گناہ ہوا ہے، صرف گناہ ہوا ہے. لیکن اذان و اقامہ اور جماعت کے لیے تو ویسے ہی مکروہ ہے. لیکن نماز جماعت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی واجب کو اگر توڑنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے واجب نماز کی نیت کو تبدیل کر کے مستحب کی طرف لے جاؤ. یہ آخری مسئلہ، واجب نماز کو یعنی نیت تبدیل کر کے پہلے واجب کو مستحب بنا دو، اس کے بعد مستحب نماز تو ویسے بھی توڑنا جائز ہے، اس لیے آپ نماز جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. واضح ہوا نہیں ہوا؟ وصلی اللہ علی محمد وعلی